رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ اسٹوڈیوز آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جنید صاحب وہ آدمی دیکھو دیکھنے میں کتنا نیک لگتا ہے، لیکن آپ اس کے معاملات تو دیکھیں، کاروباری معاملات کیسے ہیں۔ ہاں، کاروباری معاملات بہت ضروری چیز ہیں، بہت ضروری چیز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رات کو تہجد کی نماز میں کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو، روتے ہوئے دیکھو، اس کو بڑا آدمی اس وقت تک مت سمجھنا جب تک صبح اس کے ساتھ معاملات نہ کر لو۔ جب میں کاروبار شروع کرنے لگا، میوزک چھوڑ دی تھی، اس وقت کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، تو کپڑے کا کاروبار کرنے کا سوچا۔ تو میں اور میرے ایک دوست ساتھی، اس کو میں نے کہا چلو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس چلے گئے، حضرت کے پاس بیٹھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کام کرنا چاہتے ہو ساتھ میں تو 3 کام کر لو۔ پہلا کام، جو بھی کام کرنا ہے، جو کاروبار کرنا ہے، اس کو لکھ لو، لکھت پڑھت کر لو آپس میں کہ چلے گا کاروبار، چلے گا تو ان بنیادوں پر چلے گا، ٹوٹے گا تو ان بنیادوں پہ ٹوٹے گا۔ کہا دوسری بات کہ اس بات کی نیت کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تیسری نیت، کاروبار اس نیت سے کرو کہ اس کاروبار سے مسلمانوں کو ہم نے نفع پہنچانا ہے۔ تو فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور جب ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑو گے تو سب سے پہلے تمہارا تیسرا پارٹنر تمہیں چھوڑ کے جائے گا۔ تو جو ہم میں سے ایسے کاروبار کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے کیسی برکتوں کے اس کے کاروبار پہ نزول ہوگا۔ کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ کاروبار وہ چلتے ہیں جن میں برکت ہوتی ہے، کاروبار وہ نہیں چلتے جن میں مال کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس پیغام کے ساتھ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے 8 علمی ہم سفر، 4 اس طرف 4 اس طرف۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، یہ حضرات تشریف لائے ہیں، ہماری آڈینس بھی بیٹھی ہے اور یہ لوگ تیار ہیں ہمارے سب سے پہلے مرحلے کے لیے، جو کہ برق رفتار مرحلہ ہے۔ ایک سوال کروں گا میں آپ لوگوں سے، اور اس سوال کا جو جواب ہے آسان ہوگا، لیکن اس کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی۔ جو بھی اس ترتیب کو ٹھیک کرے گا سب سے کم وقت میں، وہ ہمارے ساتھ کہاں بیٹھے گا؟ نشست خاص پر بیٹھے گا۔ تو بھئی میرے کنٹیسٹنٹس تیار ہیں؟ ہاں جی، ایک بار دعا پڑھ لیں۔ کون سی پڑھنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر اللہ کی طرف ایک فرشتہ آسمان سے کہتا ہے تیری حفاظت کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری کفالت کی گئی اور تیری مغفرت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ سوال آپ لوگ دیکھیں، میں سب سے پہلے جو ہمارے علمی ہم سفر ہیں، میں آپ سب لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے الٹے ہاتھ پر سب سے پہلے انشا فاطمہ صاحبہ، امین محمد صاحب، مبینہ دورانی صاحبہ، محمد فیصل صاحب، اور اس طرف بیٹھے ہیں سید فصیح اللہ حسینی صاحب، فرزانہ فیصل صاحبہ، فرخ اخلاق صاحب، ربینہ فراز صاحبہ۔ اب ہمارے برق رفتار مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا سوال ہے یہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اقبال کا مشہور شعر، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ آپ کے پاس اس شعر کو مکمل کرنا ہے اور یہ 4 آپشنز ہیں۔ اے اسم محمد، بی دہر میں، سی کر دے، ڈی سے اجالا۔ اس کی صحیح ترتیب بنانی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وقت ختم ہوا۔ اب ہمارا کمپیوٹر بتائے گا کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس میں سے، ہمارے علمی ہم سفروں میں سے کتنوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے، اور سب سے پہلے سب سے کم وقت میں اس کا جواب دینے والے خوش قسمت کنٹیسٹنٹ کون ہیں؟ صحیح جواب ہے دہر میں
اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے، ان میں سب سے پہلے جواب دینے والے بھائی ہمارے فاروق اخلاق صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے تشریف لائیے جی۔ فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پریشانی تو کوئی نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں۔ نروس تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا، تھوڑے سے، کوئی نہیں، ویسے دعائیں پڑھ لیں، تھوڑا درود شریف وغیرہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو میرے مہمان آتے ہیں، میں اپنے مہمانوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت کے جائیں انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، اور اللہ پاک آپ کو عمرے پہ بھی لے کے جائے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں؟ جی پلیز۔ دیکھیے شروع میں 2 سوال ہیں، ہمارے ٹوٹل سوال 15 ہیں، جس میں سے 14 مین سوال ہیں، ایک بونس سوال ہے، 15واں اور آخری سوال جو وہ بونس سوال ہوتا ہے۔ ہمارے 14 سوالوں کے اندر 3 منزلیں ہیں، پہلی منزل آ جائے گی دوسرے سوال کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، 10,000 روپے آپ کے سامنے ہو گئے، آپ کی نظروں کے سامنے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے، تو پھر ہم آگے چلتے رہیں گے۔ جیسے فرض کرو 4 سوالوں کے جواب آپ نے دیے، 5واں سوال آیا، جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا نہیں میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 سوالوں کے دے دیا آپ نے جواب، 20,000 روپے آپ کے ہو گئے۔ اسی دوران آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں، آپ ہماری مجلس شورا سے مشورہ کر سکتے ہیں، جو ہماری آڈینس ہے، آپ نے اپنے ایک رفیق کا، ایک دوست کا ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کال کریں گے، آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے رہبر ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، آپ ان سے مشورہ لینا چاہیں آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں اب سے لے کر 7ویں سوال تک، 7ویں سوال تک، ٹھیک ہے۔ اب آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ فاروق بھائی پہلے 2 سوالوں میں صرف 30 سیکنڈ ملیں گے، ٹھیک ہے، تیار ہو جائیے۔ پہلا سوال آپ کے لیے جو آ رہا ہے وہ یہ ہے، اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ اے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپشن بی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، پکی بات ہے، ہاں جی ماشاءاللہ۔ کمپیوٹر اس کو محفوظ کرے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں۔ رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام۔ جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ دوسرے سوال کے لیے تیار؟ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے اب یہ ہے، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کس سنہ ہجری میں تعمیر فرمائی تھی؟ پہلا آپشن اے 1 ہجری میں، بی 2 ہجری میں، سی 3 ہجری میں، ڈی 4 ہجری میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 1 ہجری میں، اے۔ پکی بات؟ جاتے ہی فرما دی تھی، ہاں، جیسے مدینہ سے بھی پہنچے تھے فوراً، جیسے مدینہ پہنچے ویسے ہی بنا دی، مدینہ سے پہنچے تھے اور ٹھیک ہے، کر دوں اس کو لاک؟ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، کریں جی، اس کو محفوظ کریں 1 ہجری میں۔ دکھائیں جی، بالکل صحیح، جیسے آپ نے فرمایا، جیسے ہی پہنچے ماشاءاللہ۔ یہ میں یہ بھی مفتی زبیر صاحب سے موجود ہیں، مفتی صاحب سے ملائیں جی ذرا، مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، مطلب ابھی مجھے اصل میں آپ نے جو بات کی نا اس سے مجھے خیال آیا کہ میں مفتی صاحب سے ذرا یہ بات کروں کہ ابھی اب جواب دیتے ہوئے بھائی نے کہا کہ پہنچتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائی جنید جمشید صاحب، جی پہلا سوال آپ کا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جی جی جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے تشریف لائی تھی۔ ٹھیک، اس بارے میں بھی میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی انسان کی اہلیہ اور بیوی انسان کی تمام چھوٹی بڑی باتوں سے واقف ہوتی ہے، ٹھیک، اور باہر کے لوگ بزرگی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جی باہر کے لوگ عام طور پر انسان سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں، بے شک گھر کے لوگ اتنے جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ پھر اہلیہ اپنے شوہر کو ہیرو مان لے، قائد اور بڑا مان لے، یہ عام طور پر دل و جان سے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ لیکن جب ہم خواتین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق آخری پیغمبر تھے۔ عجیب، تو ایک بات تو مجھے اس پر یہ عرض کرنی تھی۔ بہت اچھے، اور بہت اچھے۔ دوسری گزارش آپ نے فرمایا کہ آتے ہی مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسلامی ادب معلوم ہوا۔ محلوں کو، ٹاؤنز کو، علاقوں کو، بستیوں کو آباد کرنے سے پہلے خدا کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ بہت اچھا۔ تمہارے گھر بھی اسی وقت آباد ہوں گے جب اللہ کا گھر پہلے تعمیر ہوگا۔ لہٰذا آج محلے، ٹاؤن، علاقے اور بستیوں کے اندر ہسپتال، کالج، یونیورسٹی، لیبارٹری، ان کو اگر کہیں ضرورت سمجھا جاتا ہے تو ان سے بڑھ کر سیرت طیبہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کے اس علاقے اور بستی اور محلے اور ٹاؤن کے اندر مسجد بھی ضرور ہونی چاہیے۔ دراصل وہ آباد ہوگی تو اس کی برکت سے آپ کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ بہت اچھے سر، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو جب میں اس دعوت کے کام میں لگا نا فاروق بھائی، سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آئی بڑوں سے سن کے وہ یہ تھی کہ جس مسلمان کا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہوا ہے نا، وہ مسلمان اندر باہر، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے۔ 2 سوال ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہماری اگلی منزل کی طرف چلیں گے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 45 سیکنڈ دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ اور وہ تیسرا سوال جو اب آپ کی طرف آنے والا ہے، وہ تیسرا سوال ہے یہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس سنہ ہجری میں ختم ہوئی تھی؟ اے سن 11 ہجری میں، بی سن 13 ہجری میں، سی سن 15 ہجری میں، ڈی سن 17 ہجری میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے 13 ہجری میں۔ 13 ہجری میں؟ سوچ لو۔ بالکل سوچیے۔ آپ 2 سے 3 دفعہ فرمائیں گے، میں آپ کے ساتھ جواب کو محفوظ کر دوں گا۔ جی اچھا سر، یہ لائف لائنز کون کون سی ہیں؟ کال اے فرینڈ ہے، کال اے فرینڈ ہے، اور عالم ہمارے خبر سے عالم سے ہی پوچھ سکتے ہیں، جی، اور ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ عالم صاحب سے روک دوں؟ روکے جی، ٹائم روک دیں۔ ہمارے جو عالم صاحب ہیں مفتی زبیر صاحب جناب، ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں گے، ان سے مشورہ لیں گے، ان سے مشورہ۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوراً ہی آپ کی ضرورت پڑ گئی دوبارہ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس سنہ ہجری میں ختم ہوئی تھی؟ آپشن ہے، پہلا آپشن ہے سن 11 ہجری، دوسرا آپشن ہے سن 13 ہجری، تیسرا آپشن ہے سن 15 ہجری، چوتھا آپشن ہے سن 17 ہجری۔ اس سلسلے میں بھائی جنید جمشید صاحب گزارش یہ ہے کہ سن 17 ہجری کہنا یا 15 ہجری کہنا یہ تو بہت مشکل اور دور کی بات ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں جن کا دور خلافت سب سے کم رہا ہے۔ ٹھیک تو اور 11 ہجری میں بھی کئی ساری وجوہات کی بنیاد پر امکان نہیں ہے، 15 اور 17 یہ
بہت ہی 11 میں دور تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری کو تو۔ جی ہاں، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی میں ان کی خلافت ختم ہو گئی ہو؟ ہاں تو اب ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کو کچھ غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، کیوں فرق بھائی، کیا سمجھ میں آیا؟ تو 17 پہ کر دوں پھر؟ 2 سال اور 9 مہینے تقریباً ان کے لیے 3 سال، 11 اور 13 ہجری 13 پہ کر دوں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے 13 ہجری 13 ہجری کو لاک کریں جی، بتائیں جی۔ بالکل صحیح، سر آپ نے مجھے گھما دیا۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ذرا مذاق کر رہا تھا۔ چلیے مبارک ہو بہت بہت۔ چوتھے سوال کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے، 45 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، 2 لائف لائنز آپ کے پاس موجود، اور ہمارا چوتھا سوال ہے یہ: قرآن میں کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے؟ اے 5 صورتوں میں، بی 4 صورتوں میں، سی 6 صورتوں میں، ڈی 3 صورتوں میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سر میں آڈینس پول لینا چاہوں گا۔ روک لیں جی، ٹائم روک دیں۔ آڈینس سے پول لینا چاہتے ہیں جی آپ؟ اپنے آڈینس سے میری درخواست ہے، جو ہماری مجلس شورا ہے، اپنے پولنگ پیڈز لے لیں جی۔ اے آپشن 5 صورتوں میں، بی 4 صورتوں میں، سی 6 صورتوں میں، ڈی 3 صورتوں میں۔ قرآن میں کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے؟ بتائیں جی۔ اٹھاون فیصد نے کہا ہے سی۔ بسم اللہ بسم اللہ کر دوں سی پہ؟ بسم اللہ۔ ٹائمر چلا دیں جی۔ سی 6 صورتوں میں 600 اللہ لگائیں جی اس کو، اللہ خیر کرے 6 صورتوں میں۔ سر۔ جواب چیک کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروں؟ اللہ خیر دکھائیں جی جواب کیا ہے۔ جو اللہ کو منظور، اللہ تعالیٰ جواب صحیح، یہ دراصل ہے 4 صورتوں میں۔ مفتی صاحب موجود ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ 4 صورتوں میں سے ایک تو مجھے یاد پڑتی ہے، سورہ قلم کے آخر میں ہے ذکر، اور کچھ آپ کو اگر یاد پڑ رہا ہو؟ دیکھیے، ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کی وہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے تو شک اب وہ 17ویں سپارے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا وہاں پر واقعتاً تذکرہ ہے، اور اس سے ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے، ہم جب کبھی بھی مشکل کے اندر گھرے ہوئے ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا خاص طور پہ ورد کرنا چاہیے، بے شک۔ کہ یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہے۔ تو آج جب ہم اس کا ورد کریں گے تو ہمیں بھی مشکلات اور تنگیوں اور تکلیفوں صدمات سے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ تو گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں۔ آپ کا آنا بہت مبارک ہو فاروق بھائی، لیکن جانے سے پہلے آپ اپنا انعام لے کے جائیے۔ قبول فرمائیے سر، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام الف لام میم میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار نہیں کئی بار آئیے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئیے۔ خواتین و حضرات، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارا وہی سلسلہ برق رفتار کا، جو ہماری باقی کنٹیسٹنٹس بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساتھ اس نشست خاص میں ہمارے اس دینی سفر پہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ایک چھوٹی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور جیسے میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ اب دوبارہ سے ہمارا برق رفتار مرحلہ، ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، 10 سیکنڈز جواب دینے کے لیے۔ جو سب سے کم وقت میں جواب دے گا نشست خاص پر ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور ہمارا دینی سفر شروع ہوگا۔ تو تیار ہیں جی ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹس؟
آپ لوگوں کے سامنے ہمارا سوال آنے لگا ہے اور ہمارا سوال ہے یہ: ان 4 اسلامی مہینوں کی ترتیب بتائیے۔ اے جمادی الثانی، بی ربیع الاول، سی جمادی الاول، ڈی ربیع الثانی۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت ختم ہے۔ اب ہمارا کمپیوٹر ہمیں بتائے گا کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس میں سے کتنوں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے کم وقت میں کس نے جواب دیا ہے۔ صحیح جواب ہے یہ: بی ربیع الاول، ڈی ربیع الثانی، سی جمادی الاول، اے جمادی الثانی۔ ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے اور ان میں سب سے پہلے ہماری جن بہن نے جواب دیا وہ فرزانہ فیصل صاحبہ ہیں۔ بہن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، تشریف لائیے۔ اب آپ اس نشست خاص پر ہمارے ساتھ دینی ہم سفر پر چلیں گی، تشریف لائیے۔ بہن بہت مبارک ہو۔ فرزانہ فیصل صاحبہ نروس تو نہیں؟ تھوڑی بہت دعائیں پڑھ لیجیے اندر دل میں، ٹھیک؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ پروگرام آپ کے سامنے ہے، جی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جیسے جیسے چلتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کروں؟ جی 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے: قرآن کریم میں کس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہے؟ اے حرم کعبہ، بی مدینہ منورہ، سی فلسطین، ڈی مصر۔ حرم مکہ۔ حرم مکہ کر دیں جی، ذرا ایک کو محفوظ کر دیں۔ دیکھوں بہن جواب آپ کا صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی ذرا۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت، جواب بالکل صحیح ہے آپ کا، حرم مکہ۔ فرزانہ بہن 5000 آپ کے ہوئے۔ دوسرے سوال کا آپ جواب دے دیں گی تو آپ پہلی منزل کراس کر جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلی منزل پر پہنچ جائیں گی۔ میرا دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ وہ دوسرا سوال یہ ہے: قوم ثمود نے کس پیغمبر کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت اسماعیل علیہ السلام، سی حضرت صالح علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ پکا ہے اس پہ؟ جی پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ کریں جی، محفوظ کریں اس کو، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ دیکھوں، چیک کروں؟ جی جی پورا کانفیڈنس ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اور تو پھر تو سارے بھروسے، پھر تو کسی اور بھروسے کی ضرورت ہی نہیں۔ دکھائیں جی ذرا۔ بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت صالح علیہ السلام۔ 2 جواب آپ کے بالکل صحیح ہو گئے بہن۔ پہلی منزل پر آپ پہنچ گئیں، 10,000 روپے آپ کے ہوئے۔ اب میں آپ کو 10,000 روپے کا چیک کاٹ کر دے سکتا ہوں اور 10,000 روپے وہ آپ کے ہوئے۔ آگے اگر چلنا چاہیں تو ہم آگے بھی چل سکتے ہیں۔ جی آگے چل۔ تیسرے سوال کی طرف چلوں؟ جی 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 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آپ نے اب تک کوئی لائف لائن استعمال نہیں کی ماشاءاللہ۔ یہ تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے وہ یہ ہے: ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگائے تھے، یہ درخت کس صحابی کی مدد کے طور پر لگائے گئے تھے؟ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت سوال ہے۔ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ زبردست سوال ہے، جی واہ۔ مفتی صاحب سے ہیلپ لیں۔ روک لیں جی۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ تو آپ کا جو میرا آپ سے تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر
جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ تو آپ کا سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے. جی ہاں ہیں جی، بالکل صحیح آپ نے اندازہ لگایا. صحیح اندازہ لگایا نا. جی ہاں. ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگائے تھے. درخت کس صحابی کی مدد کے طور پہ لگائے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت طلحہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہماری بہن کو جواب چاہیے. جی گزارش یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو باقاعدہ باغ کے اندر کچھ پودے یا کوئی درخت وغیرہ لگانے کی ضرورت پیش آئی ہو. البتہ میں اتنی بات ذکر کر سکتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے ایک روایت کے مطابق ان کی تقریباً 250 سال عمر تھی. بے شک. اور یہ فارس کے رہنے والے تھے. جی ہاں. اور ان کو لے کر یہ مدینہ منورہ میں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو راستے میں کافی سارے لوگ ان کو اپنا غلام بنا کر کے آگے فروخت کرتے رہے. جی ہاں. بڑے دھوکے ہوئے ان کے ساتھ، بڑے فراڈ ہوئے. بہرحال یہ اصل میں غلام نہیں تھے. لیکن جب یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو جس مولا اور جس آقا کے پاس ان کو بیچا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منصب اور چاہت یہ ہوتی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرایا جائے. جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اپنے مولا سے بات کرو اور تم آزاد ہو جاؤ، پوچھو کہ وہ تم سے کیا مال اور کیا پیسہ لینا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مولا سے جا کر کے بات کی. اب وہ جو مولا تھا غیر مسلم، اس نے عجیب و غریب قسم کی شرط لگائی. اس نے کہا کہ میرا یہ سامنے باغ ہے، اس باغ کے اندر تم تقریباً 450 کھجور کے درخت لگاؤ. اللہ اکبر. اور جب یہ کھجور کے درخت لگ جائیں گے، پھر جب یہ بڑے ہو جائیں گے، پھر جب یہ پھل آور ہو جائیں گے اور ان پر کھجوریں آ جائیں گی تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے. اب بھائی جنید جمشید صاحب آپ خود سوچئے، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہ مولا ان کو آزاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کافی سارا سونا بھی اس نے طلب کیا. 40 اوقیہ. جی 40 اوقیہ. اب یہ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ شرط ہمیں منظور ہے. ایک تو ایک جگہ سے سونا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا بھر بھر کر حضرت سلمان فارسی کو دیا. اب دوسری شرط باقی رہ گئی تھی. فرمایا میں ابھی تو بہت مصروف ہوں، تم میرے پاس آنا اور فلاں دن میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہارے مولا کے اس باغ کے اندر جا کر کھجور کے درخت لگاؤں گا. چنانچہ اب صحابہ کرام کے ساتھ گئے. حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 470 اور ایک روایت کے مطابق 425 گویا کہ تقریباً 450 کھجور کے درخت اپنے ہاتھوں سے اس باغ کے اندر لگائے. اچھا اب باغ کے اندر تو لگا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے طور پر ایک پودا حضرت عمر نے بھی لگا لیا. روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہاتھ لگ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہے پھر کیا کرشمے ظاہر ہونے تھے. 6 مہینے کے اندر اندر وہ درخت اگ بھی گئے، بڑے بھی ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے اوپر کھجوریں بھی آ گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ وہاں دوبارہ تشریف لے گئے تو دیکھا سارے کے سارے درخت تو لگ چکے، ایک درخت ایسا ہے وہ اسی طرح مرجھایا ہوا پڑا ہے اور وہ پودا اگا نہیں اور آگے نہیں بڑھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شانو ھذی النخلہ، اس درخت کا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیوں نہیں اگا، یہ کیوں نہیں آگے بڑھا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انا غرستھا، یہ درخت اصل میں نے لگایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ظاہر ہے کہ یہ تو کرشمہ اس ہاتھ کا تھا جس کے دستے کرم سے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو شفا عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پودا دوبارہ اکھاڑا اور دوبارہ لگایا اور پھر وہ پودا بھی پھل آور ہوا. تو در حقیقت اس کا جواب ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی مدد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 450 یہ درخت لگائے تھے. بہت اچھے حضرت، بہت اچھے. جی میری بہن ٹائمر شروع کریں. جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محفوظ کر لوں اس کو، اتنا لمبا الحمدللہ واقعہ بھی سن لیا ہم نے. محفوظ کریں جی اس کو. محفوظ کر لیا. یہ جواب صحیح ہے یا غلط انشاءاللہ آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. رب زدنی علما رب زدنی علما
خواتین و حضرات، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارا سوال، ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں درخت لگائے تھے، یہ درخت کس صحابی کی مدد کے طور پر لگائے تھے؟ ہماری بہن نے مشورہ کیا ہمارے رہبر جناب مفتی زبیر صاحب سے، انہوں نے جو مشورہ دیا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہماری بہن نے اسی کو محفوظ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے یا غلط۔ واہ 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 واہ، مبارک ہو آپ کو بہن۔ اگلے سوال کے لیے تیار ہے بہن؟ جی جی، اگلا سوال آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نامور صحابی کے لیے یہ خصوصی دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما؟ اے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی کر دوں اس کو؟ جی محفوظ کریں جی بی کو۔ صحیح جواب ہے بہن اے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، پھر آئیے گا آپ ہمارے پاس، پھر آئیے گا۔ بہن بہت شکریہ آپ کا، 10,000 روپے تو ہوئے آپ کے، یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ آپ انعام جیت چکی ہیں۔ بہت شکریہ کے ساتھ، اور درخواست یہ کہ دوبارہ پھر آئیے۔ بہت بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ جی سامعین، ناظرین، ہماری بہن فرزانہ فیصل صاحبہ نے ہمارے ساتھ دینی سفر میں شامل تھیں۔ اب دوبارہ سے ہمارا برق رفتار مرحلہ، ہمارے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ہمارا سوال آنے والا ہے، بے ترتیب جواب اس کا، انہوں نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا جو سب سے کم وقت کے اندر اس کو ترتیب میں لائے گا ہمارے ساتھ ہماری نشست خاص پہ بیٹھے گا۔ آپ سب تیار ہیں جی؟ آپ لوگوں کے لیے اس مرتبہ جو ہمارا برق رفتار سوال ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے، اور وہ سوال ہے یہ، نیچے دیے گئے حروف کی مدد سے اللہ کے ایک نبی کا نام مکمل کیجئے۔ اے واو، بی فے، سی یہ، ڈی سین۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 2 1 0۔ رک جائیں جی، رک جائیں، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارا کمپیوٹر بتائے گا کہ ان 6 میں سے کن کن نے جواب صحیح دیا ہے اور کس کا جواب وقت کے لحاظ سے سب سے پہلے آیا۔ جن نبی کا نام ہے ان کا صحیح جواب ہے یوسف، یعنی سی یہ، پھر اے میں واو ہے، ڈی میں سین ہے اور بی میں فے ہے۔ ہمارے 5 علمی ہمسفروں نے اس کا صحیح جواب دیا، اور سب سے کم وقت میں جو جواب دیا وہ ہمارے بھائی فصیح اللہ صاحب نے دیا۔ بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ میں آپ جب سے آئے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو اللہ موقع دے۔ آئیے اب آپ ہماری اس نشست خاص پہ بیٹھیں گے، تیار ہیں بالکل پوری طریقے سے؟ تشریف لائیے، آؤ جی۔ بھائی فصیح صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو نشست خاص پر بیٹھنا۔ ذرا کچھ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصیح اللہ حسینی نام ہے جی، اور جامعہ کراچی میں بی ایس سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ۔ اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں؟ جی ہاں۔ بہت اچھے۔ اب جو ہے پہلا سوال تمہاری طرف آنے لگا ہے۔ پہلا سوال آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیے،
غیر مسلم والدین اور رشتہ دار سے تعلق رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اے جائز ہے، بی ناجائز ہے، سی حرام ہے، ڈی مکروہ ہے۔ لائف لائنز ہیں تمہارے پاس 3، وہ رول تو آپ کو پتہ ہیں سارے۔ جی ٹائم شروع ہو چکا ہے، 25 24۔ جائز ہے؟ کرو جی جائز کو کریں جی، اس کو میرے پیارے بھائی نے بولا جائز ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے بریک کے بعد۔ رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام۔ جی عزیزان السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ غیر مسلم والدین اور رشتہ دار سے تعلق رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائی فصیح صاحب نے فرمایا جائز ہے۔ آئیں دیکھیں جی جواب کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اتنا اونچا سبحان اللہ آج تک کسی کے لیے نہیں بولا گیا، مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال آنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ دوسرا سوال یہ ہے، 30 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہے۔ ہمارا دوسرا سوال آپ کے لیے یہ ہے، شب معراج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ اے 15، بی 17، سی 27، ڈی 22۔ 15 اور 17 میں ڈاؤٹ، 15 اور 17 میں تھوڑا سا ڈاؤٹ۔ ہاں ٹھیک، صحیح جا رہے ہو۔ لائف لائن یوز کر سکتے ہیں؟ لائف لائن یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، جلدی بولو جلدی بولو، روک لو۔ 17 صحیح ہے، 17۔ 17 پہ کریں جی، 17 پہ ماں کر دیں، بتائیں جی۔ 27 رجب، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پھر آؤ۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، یہ شعر میں ہر دفعہ پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی فصیح، تشریف لائیے، کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ میری جان، تھینک یو۔ ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے، اب میں اجازت لیتا ہوں۔ آپ سب کی طرف سے اجازت ہے بھائی ہمیں؟ ہاں ہاں جی، اچھا نعت سنا دیں آپ کو؟ ہاں آج مفتی صاحب نے مجھے نہیں پکڑا تو آج آپ لوگوں نے پکڑ لیا، ضرور سنائیں گے، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اے طیبہ اے طیبہ اے طیبہ اے طیبہ، امت کا سفینہ، روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، ایسا ہے مدینہ۔ اے طیبہ اے طیبہ، میدان بدر جبل احد جذبہ ایمانی، میدان بدر جبل احد جذبہ ایمانی، ہجرت کی تھا حکم ربانی، فاطمہ علی حسن حسین گھرانہ، آپ رشدی حلقائے صحابہ، کیا ہوگا وہ زمانہ۔ اے طیبہ اے طیبہ، امت کا سفینہ، روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، ایسا ہے مدینہ۔